لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتي وتلاوة القرآن. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين المختار الكريم. لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. عدوم نتھا سایہ شاہ ثقلین. معدوم نتھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گتھی ذات حسنین. تمثیل نے اس حصے کے 2، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے. آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين الكبير. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے پناہ کروڑہ احسان عظیم ہے جو خالق کائنات ہے، مالک شجریات ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے: قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آل دیا، مال دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جان دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کان دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خوبصورتی عطا فرمائی. یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا. کس کے صدقے میں عطا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے دنیا دیا، مصطفیٰ کے صدقے میں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے چاند بنایا، مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا. سورج بنایا، مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے ستارے بنایا، مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا. جھاڑ پہاڑ دریا درخت ہر چیز بنایا، میرے آقا کے صدقے میں بنایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: اے محبوب آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی میں عطا فرمایا ہوں وہ تمہارے صدقے میں عطا فرمایا ہوں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تبلیغ کا کام کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بیان فرمائی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا اظہار فرمایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، میرا رب فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ نے عطا فرمایا ہے میں اس کی اجرت نہیں مانگتا، میں اس کے بدلے میں کچھ دو نہیں مانگتا، میری اجرت یہ ہے بس میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ وہ اہل بیت کون ہے؟ میں مصطفیٰ ہوں، مولا علی ہے، فاطمہ الزہرا ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، بس تم ان سے محبت کرتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہی فرمان ہے اور میری یہی سب سے بڑی اجرت۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درس دیا، یہ سبق عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ گو مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ بس تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے تم محبت کرو، میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنے بچوں کو تین چیزوں کی تعلیم دو، تم اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی یہ سوال کرنا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تین چیزیں یہ سکھاؤ، حب نبیکم، تمہارے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، مصطفیٰ سے کیسے محبت کی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پیار کیا جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور مال عزیز و اقارب سے محبت کی جائے، ان سے بڑھ کر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، نبی کی محبت سکھاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے حب نبیکم و حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، حضرت مولا کائنات کی محبت سکھاؤ، فاطمہ الزہرا کی محبت سکھاؤ، امام حسن کی محبت سکھاؤ، امام حسین کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت ان کے اندر سکھاؤ۔ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے کس طرح کی جائے، قرآن پڑھنے سے کتنا بندے کو ثواب ملے گا، جب بندہ قرآن کو دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پاکیزہ کلام جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے پڑھنا بھی عبادت ہے، جسے چھونا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت تم اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ جب تم قرآن پاک کی تلاوت اپنے بچوں کو سکھاؤ گے، جب بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جب بچہ اٹھا کر کے کلام اللہ کو پڑھے گا، جب بچہ اٹھا کر کے قرآن پاک کو جو ہے اس کی تلاوت کرتا جائے گا، میرے سرکار فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ قرآن پاک کو اٹھا کر ایک ایک آیت کو پڑھتا رہے گا، اگر ایک ایک آیت پڑھتا رہے گا، ایک ایک آیت کے بدلے میں خدا 10 نیکیاں بندے کو عطا فرماتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت کیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، علامہ امام مسلم نے اس کو صحیح سند میں لایا ہے، نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا قول ہے لا یکمل احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کامل مومن اس وقت تک بندہ ہو نہیں سکتا جو اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے۔ جب بندہ ان تمام کی محبت کو ایک طرف رکھتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو وہیں بندہ کامل مومن، کامل مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق عطا فرمایا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدی کو یہ درس دیا کہ کس طرح قرآن پاک کی بندے کو تلاوت کرنا چاہیے, کس طرح اہل بیت کی محبت اس کے اندر ہونا چاہیے, کس طرح میری محبت اس کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ تین چیزیں اگر بندے کے اندر آ جائے تو پھر اس بندے کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور میدان محشر آخرت میں بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے میرے پروردگار عالم, میں تیرے محبوب کا غلام ہوں, میں تیرے محبوب کا امتی ہوں. اے میرے پاک پروردگار عالم, جو تیرے محبوب فرمایا کرتے تھے, اے میرے خدا, میں ان کی باتوں کو مانا کرتا تھا, میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا تھا. اے میرے خدا, مجھے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں جگہ جنت میں عطا فرما دے. اللہ اکبر. اور اہل بیت کی محبت کی جب بات آتی ہے تو آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور رافضی بھی کان کھول کر کے سن لے, اور خارجی اور ناصبی بھی جو ہے اس بات کو, اس حدیث پاک کو کان کھول کر کے سن لے. جب آج فتنوں کا دور, بڑے بڑے فتنے آج دنیا میں جنم لیتے چلے جا رہے ہیں, اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا, میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. آتے ہیں میرے سرکار, اے لوگوں, یا ایھا الناس, اے لوگوں, کان کھول کر کے جو ہے غور سے سن لینا, میرے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہے. فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہے. جب تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے, جب تم اس کشتی میں چڑھ جاؤ گے, جب تم اس کشتی میں بیٹھ جاؤ گے, جب تم کشتی میں جب بیٹھ کر وہ کشتی جب جو ہے دریا میں چلنے لگے گی, یاد رکھنا وہ میرے اہل بیت کی کشتی ہوگی, وہ میرے اہل بیت کی ایسی کشتی ہوگی, وہ کشتی کو جو ہے نہ تو دوسری کشتی آ کر کے ٹکر مار سکتی ہے, نہ تو کشتی کا ایکسیڈنٹ دریا میں ہو سکتا ہے, نہ تو کشتی جو ہے ڈوب جاتی ہے, نہ تو کشتی بہک جاتی ہے. نہیں, اس میں اس کشتی میں سوار ہونے والا جب تک اپنے گھر تک نہیں پہنچتا, جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچتا, وہ کشتی بندے کو جو ہے کبھی بھی ڈبو نہیں سکتی. وہ کشتی کیا ہے؟ میرے اہل بیت ہے, اس میں سوار ہونے والا ان کے محب ہے. وہ گھر کی مثال یہ ہے, جب تک وہ کشتی اپنے گھر سے مراد جنت ہے, جب تک وہ کشتی لے جا کر کے جنت میں بندوں کو نہیں اتارے گی, جب تک جو ہے وہ کشتی کبھی جو ہے نہیں ڈوبے گی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح کی مثال اپنے امتیوں کو عطا فرمائی ہے. جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے یہاں پر آتی ہے, المستدرک للحاکم کے ایک روایت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی توجہ سے سماعت فرمانا. یہاں تو عربی میرے سامنے, عربی کا نسخہ میرے سامنے یہاں پر موجود ہے. علامہ امام حاکم نے جو ہے اس کو اپنی سند میں نقل فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی اگر ایک بندے کا تھوڑا سا وقت بھی برباد ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. سمجھ میں آ جائے, اگر بندے کا تھوڑا سا وقت بھی اگر ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے, تھوڑا سا ٹائم بھی اگر برباد ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ ذرا خیال کریں, یہاں پوری زندگی برباد ہو جائے, یہاں پوری زندگی جو ہے بندہ داؤ پہ لگا کر جو ہے ایک چیز کو پانے کے لیے, ایک چیز کو اپنے اندر لانے کے لیے, خدا بندے کریم کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی بندہ داؤ پہ لگا رہا, پوری زندگی جو ہے بندہ جد و جہد میں گزار رہا, پوری زندگی اپنے نفس سے مقابلہ کر رہا, پوری زندگی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا. لیکن پوری زندگی جب الزام دیتا ہے, پوری زندگی امتحان لکھتا ہے, جب امتحان کی بات آتی ہے, جب امتحان کی باری آتی ہے تو رزلٹ اس کا کچھ اچھا ملنا چاہیے تھا. اگر رزلٹ اس کا کچھ خراب مل جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں, کتنے افسوس کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں, علامہ امام حاکم نے اس کو المستدرک میں نقل فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا, ایک مرد تھا,
یہاں پر عربی نسخہ میرے سامنے موجود ہے، توجہ سے سماعت فرمانا میرے عزیزوں. کیا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، ولو ان رجلا، ایک مرد تھا، ایک بندہ تھا، ولو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام. اللہ اکبر کبیرہ. صفن بین الرکن والمقام. اس کا مصلی کہاں تھا؟ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں اس کا مصلی تھا. اب لفظ صفنا یہاں پر جو آیا ہے، لفظ صفنا عربی میں اس کو کہتے ہیں جہاں پر جو ہے بندہ پکا ڈیرا لگا کر کے بیٹھا ہوا ہو، جہاں پر اس کی جگہ فکس ہو، جہاں پر اس کی جگہ متعین ہو، پکا ڈیرا جہاں پر لگا کر کے بیٹھا ہوا. صفنا بین الرکن والمقام، حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے درمیان اس کا مصلی تھا. فقد صلی وصام، وہ جب اس کا مصلی وہاں پر تھا تو وہ خاموش نہیں بیٹھتا تھا. فقد صلی، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وصام، وہ روزہ بھی رکھتا تھا. لیکن آخر کیا ہوا؟ ثم لقی اللہ، جب اس کا انتقال ہوا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ. آخر کیا ہوا؟ ثم لقی اللہ، جب اس کا انتقال ہوا. دخل النار، اللہ اکبر کبیرہ. وہ جہنم میں چلا گیا. بات کہاں کی چل رہی ہے؟ بات جو ہے عجم کی نہیں، عرب کی چل رہی ہے. اور عرب میں بھی مسجد الحرام کی چل رہی ہے. مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے وہ کعبہ جسے دیکھنا عبادت، جسے چومنا عبادت، جسے دیکھ کر بندہ دعائیں کرتا ہے، مولا اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول کرتا ہے. وہاں اس کا مصلی ہے اور ویزا بھی جو ہے 10 دن 20 دن 40 دن کا نہیں ہے، پوری زندگی بھر کا ویزا اس کے پاس موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آخر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جب امتحان کی باری آئی، ثم لقی اللہ، جب وہ انتقال ہو گیا، دخل النار. اللہ اکبر کبیرہ. آخر وہ جہنم کیوں گیا؟ کس وجہ سے جہنم میں چلا گیا؟ کیا کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر خدا خدا کہنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کو دیکھنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کو چومنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کے سامنے قرآن موجود ہے، اسے دیکھنا، اسے چومنا، اسے ہاتھ لگانا، اسے بوسہ دینا، یہ کام کرنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے؟ ثم لقی اللہ، دخل النار. آخر کیوں؟ آگے یہ ٹکڑا میں حدیث کا آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کر رہا ہوں. اس کے اندر کیا خرابی موجود تھا؟ کعبے کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے مصلی تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، ہر چیز کر رہا تھا. لیکن کعبہ بھی بندے کو جب ساتھ دیتا ہے، نمازیں بھی بندے کے اس وقت کام آتی ہے جب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو تو نمازیں کام آتی ہے. قرآن پڑھنا بھی تب کام آتا ہے جب خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو تو تب کام آتا ہے. ذکر کرنا تب کام آتا ہے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو تو جب کام آتا ہے. لیکن یہاں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا جہنم میں جا رہا. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، علامہ امام حاکم المستدرک میں فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک چیز موجود تھی، ایک برائی اس کے اندر موجود تھی، ایک خامی اس کے اندر موجود تھی. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض موجود تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس کے سینے میں اہل بیت کا بغض موجود ہو وہ دن رات عبادت کرے، وہ دن رات سجدے پر سجدے کرتا رہے، قرآنوں پر قرآن ختم کرتا رہے، اللہ اللہ کی تسبیح جو ہے صرف ہاتھ میں نہیں پورے جسم میں تسبیحاں ڈال لے کر گھومتا رہے. لیکن محبت اہل بیت سینے میں نہیں ہے، محبت علی سینے میں نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کی محبت سینے میں نہیں ہے، حسنین کریمین کی محبت سینے میں نہیں ہے. تمام بزرگان دین کی جو اہل بیت کے آل سے جس کا
کا تعلق ہے، ان کا کینہ، ان کا بغض اگر سینے میں موجود ہے، پھر وہ جتنی بھی عبادت کرتا رہے، عبادت اس کی منہ پر ماری جائے گی، لیکن خدا جب بندے کے اندر دیکھتا ہے، ان بزرگان دین کی محبت اس کے سینے میں دیکھتا ہے، اگر اس کی سینے میں محبت اہل بیت پاک کی محبت موجود ہے، ایک طرف اہل بیت کی محبت بھی کام آئے گی، ایک طرف اس کی عبادت بھی کام آئے گی، ادھر عبادت خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی، ادھر محبت اہل بیت اس کو لے کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا حقوق فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔